میں وعدہ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور پاکستان کے عائد کردہ فرائض کی ادائیگی دوسروں کی مدد اور اسکاؤٹ قانون کی پابندی میں اپنی پوری کوشش کروں گی. پرنسپل یوسف رحمانی صاحب کو دعوت دوں گی کہ وہ روسٹر پہ آئیں، اور جو کہ ہمارے پروگرام اینڈ ٹریننگ کمشنر بھی ہیں سندھ کے، آئیں اسٹیج پہ اور آپ لوگوں کو اسکاؤٹنگ سے متعلق آگاہی فراہم کریں. جناب پروفیسر پرنسپل یوسف رحمانی صاحب. اسکاؤٹ کلب لیٹس گو. اور چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں اسکاؤٹنگ میں وہ اب شاہین اسکاؤٹ کہلاتے ہیں، جن کی عمر 7 سال سے 11 سال تک ہوتی ہے. وہ کیا کہلاتے ہیں؟ شاہین اسکاؤٹ کہلاتے ہیں. شاہین اسکاؤٹ کے بعد پھر جو دوسرا ہے وہ ہوتا ہے بوائے اسکاؤٹ سے گرل اسکاؤٹ. ان کی ایج ہوتی ہے 11 سال سے 17 سال تک. تو بوائے اسکاؤٹ سے گرل اسکاؤٹ کہلاتے ہیں. اور 17 سال سے 25 سال تک کی عمر کے جو اسکاؤٹس ہیں وہ کہلاتے ہیں روور اسکاؤٹس. کیا کہلاتے ہیں وہ؟ آپ تمام لوگ بھی روور اسکاؤٹس ہیں. نہ آپ بوائے اسکاؤٹس ہیں، نہ آپ گرل اسکاؤٹ ہیں، نہ آپ شاہین اسکاؤٹس ہیں، کیونکہ آپ کا جو کیٹیگری ہے، آپ کی جو عمر ہے وہ سب کی 17 سال یا اس سے کے آس پاس ہوگی. اور 25 سال تک کی عمر کے جو بچے ہیں وہ کہلاتے ہیں روور اسکاؤٹس کہلاتے ہیں. آپ کا جو یونٹ ہوگا وہ کہلائے گا روور اسکاؤٹس یونٹ. جو بھی آپ کے کالج کا نام ہے اس کے ساتھ لکھا جائے. ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے آپ تمام لوگوں سے، جب ہم کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ اگر کسی کو پتا ہے تو ہاتھ اٹھائیے گا. میں خود پوچھوں تو بولیں گے نہیں. چلیں جی آپ بتائیں بیٹا. ہاں جی جی. اگر ہم کوئی کام کرنا چاہیں تو ہمارا ارادہ مضبوط ہونا چاہیے. یہ آپ کا جواب ہے. جی بیٹا. آپ کھڑی رہیں گے تاکہ لوگوں کو نہ ہو. جب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی کام کرنا ہے، تو اس کے لیے بنیادی چیز کیا ہے؟ ایک منٹ. جی بیٹا. نیت کرنا. چلیں جواب آنا چاہیے. جی. پلاننگ کر لیں اس کی. چلیں آپ کی باتوں سے ہم جواب نکالیں گے. جی بیٹا. جی. شوق ہونا چاہیے اس کام کو کرنے کا. یاد رکھیے گا کیا کیا آپ نے کہا ہے. جی بیٹا. ہمت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. شوق، ہمت. جی بیٹا. جی. محنت اور لگن سے ہوگا وہ کام. جواب نہیں آ رہا بھائی. جی. عہد کرنا چاہیے. جی. اللہ کا نام لینا چاہیے. اور کوئی؟ اس کام کو کرنے کے رولز بنانے چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. کھڑے ہو رہے ہیں ابھی انہوں نے اپنی جو سمجھا بات کی. اور کوئی جلدی سے آپ ہی پھر میں جواب دوں گا اس کا. جی. کوئی اور نہیں ہے؟ جی بیٹا. پہلے
कंसंट्रेशन की जरूरत है। आप सब लोगों ने जवाब दिया, आपको याद रखिएगा क्या आपने कहा। आपने क्या कहा था बेटा? अहद करना चाहिए। हैं? अहद करना चाहिए। अहद करना चाहिए, ठीक है। आप चाहती हैं कि आप जो है हेलीकॉप्टर चलाएं, आपने अहद कर लिया, चला लेंगी। देखिए अब मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी बात का बात कर रहा हूँ, आपने क्या कहा था बेटा? ज्यादा मजबूत। यही आपसे भी कि भाई एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है यहाँ पे, चले, एक ट्रक खड़ा हुआ है, आपसे आपने कहा मुझे ट्रक चलाना है, आपने अहद कर लिया, इरादा मजबूत करके चलाने की। पूछ रहा हूँ आपसे, नहीं अब बोलेंगे नहीं, सिर्फ हाँ या ना में जवाब, इरादा मजबूत करके। हाँ बेटा आपने क्या कहा था? प्लानिंग होनी चाहिए। आपने प्लानिंग कर ली कि पहले मैं ऊपर चढ़ूंगी, फिर क्या करूंगी। पढ़ाने की बात मैं तो कोई भी काम की बात कर रहा हूँ। चलिए आपको मैं कहता हूँ कि भाई आप जो है कोई काम करने के लिए बात हो रही है ना, आपसे बात। हाँ जी, नहीं अब तो टाइम गुजार दिया आपने ना। हाँ बेटा आपने क्या कहा था? रूल बनाने चाहिए। आपने रूल बनाए कि मैं 4 लड़कियां बुलाऊंगी, उनको बोलूंगी तुम ये काम करना, तुम ये काम करना, तुम ये काम करना, और फिर उसके बाद मैं ट्रक पर चढ़ूंगी, बोला ख्याल रखना कि कहीं आगे पीछे ना जाए, और आपने ट्रक में ऑन किया और चलाना शुरू कर दिया। ऐसे ही होगा? फिर क्या होगा? चलिए उसको छोड़ दें। आप घर में कुछ काम करती है अम्मी के साथ किचन में है? अम्मी ने कहा कि भाई नरगिसी कोफ्ते बना लेंगी, नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? उसकी तरीका नहीं आता। तो कोई काम हम कब कर सकते हैं? आसान बात ये, किसी काम को करने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है? वो काम आना चाहिए। इरादे से नहीं होगा, प्लानिंग से नहीं होगा। मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं जो है नारायण चला जाऊं, अभी होगा ना, चला जाऊंगा। उसके लिए पूरा असबाब हो ना मेरे पास। आपकी ख्वाहिश है कि यहाँ से निकलूं तो मेरे पास जो है वो स्पोर्ट्स बाइक हो, और मैं यहाँ से जाऊं तो लोग दूर तक देखें भाई जुलैखा या अमरीन या फवाद जो भी है वो जो कैसी बाइक चलाती जा रही है। नहीं होगा, बैठ जाएगी। किसी काम को करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? वो काम आना चाहिए। ख्वाहिश वगैरह सब दूर की बातें हैं। बहुत सारे काम जो आपको आते हैं आप नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? कि दिल नहीं चाहता। वो बातें बात की है। अम्मी ने कभी प्रेस कर देना मेरे कपड़े भी, बोलते कि मैं अपने भी नहीं कर पाती हूँ, आप भी नहीं करूंगी। तो असल बात जो मैं आपसे कर रहा था, कोई भी काम करने के लिए जरूरी क्या है? वो काम हमें आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी काम को करने के लिए इरादा करेंगे, जब हम कोई काम करना चाहेंगे, तो पहले हम उस काम को सीखेंगे। क्योंकि हम सीखेंगे तो कभी अच्छा कभी बुरा हमको वो काम करना आ जाएगा। यही काम करने का तरीका, यही काम करने का हुस्न। अल्लाह ताला ने हम पर बहुत सारे हुकूक रखे हैं। 2 हुकूक सब लोग जानते हैं आम हालात में। वो 2 तरह के हुकूक क्या हैं? एक कहलाते हैं हुकूकुल इबाद, और एक क्या कहलाते हैं? हुकूकुल अल्लाह। एक तीसरी तरह का बहुत ही अहम हक भी है, हुकूक ज़ात। हुकूक में ज़्यादा नहीं, आपके अपने हुकूक आपके ऊपर। पहला हक क्या है? हुकूक की ज़ात। याद रखिएगा 3 तरह के हुकूक हैं। सबसे पहला हक क्या है? हुकूक की ज़ात। हुकूक की ज़ात का मतलब क्या है? कि अल्लाह ताला ने जब आपको इस दुनिया में पैदा किया तो आप अपना ख्याल करें, अपने आप को बेहतर बनाएं, अपने खाने पीने का, अपने लिबास का, अपने ताल्लुकात का, अपने पढ़ने लिखने का ख्याल सबसे ज्यादा कौन कर सकता है? आपका ख्याल आप खुद कर सकते हैं। जितना ख्याल आप अपना कर सकते हैं, कोई और आपका ख्याल वो चाहेगा तो आपकी वालिदा, आपकी वालिद सब आपकी हेल्प करते हैं। उन्होंने आपके कपड़े बना दिए, आपको पैसे दे दिए, आपको मोबाइल दे दिया, तो फालतू टाइम आपका इसमें गुजारो, तो सारा टाइम हमारा फालतू हो गया। तो ये जो चीजें हैं सारी, ये कहलाती है हुकूक ज़ात। तो पहला काम क्या है कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप को बेहतर बनाएं, ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें।
ہم دوسروں کے کام آ سکیں. تو یاد رہے گا کتنے طرح کے حقوق ہیں؟ 3 طرح کے حقوق. حقوق بالذات آپ کے اپنے حقوق جن کو آپ سمجھتے ہو کہ ہمیں کیسے پورا کرنا ہے. تو یہ بات کلیئر ہو گئی. اب ہم ایک اور بات کرتے ہیں اسکاؤٹنگ کی بات پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک انسان جو ہے نارمل انسان وہ 5 چیزوں سے مل کے بنتا ہے. ایک نارمل انسان جو ہے وہ 5 چیزوں کا مجموعہ ہے. کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے؟ 5 چیزوں کا. اگر وہ کوئی 5 چیزیں مجھے بتا دے تو اس کے لیے گفٹ ہے. چلے ایک بچی کھڑی ہوئی, خاموش رہیے گا. پانی اور پانی اور صرف. اچھا, روح, جسم اور دل, دماغ. بھائی کافی حد تک تو جو چیزیں کر دی ہے, تھوڑا سا وہ ڈس آرڈر تھا لیکن کافی حد تک یہ بہتر ہے. پانی اس میں انہوں نے اپنی طرف سے شامل کر لیا. بیٹھ جائے بیٹا. آپ کا نام کیا ہے؟ منزہ. منزہ کے لیے کلیپ کریں گے. کلیپ تو مانتے ہی نہیں ہے بھائی. جب تک کوئی کلیپ ماسٹر نہیں ہوگا, لیڈر نہیں ہوگا, جب تک کلیپ نہیں ہوگی. اسکول ہے اس کا. میں تمہیں کلیپ بجائیں نہیں, کبھی بھی بجائیں گے آپ. پراپر آپ کو اس کا کوشن دیا جاتا ہے. تو وہ کون دے گا؟ بچی کوئی کوشن دے گی کوئی؟ جی ہاں, ایک کوشن. Scout clap, let's go. آرگنائز ہوتے ہیں نا, سسٹم میں آتے تو یہ طریقہ ان کے لیے منظم کے لیے آپ کی تعریف ہو جاتی ہے. بیٹا دیکھیں, ایک نارمل انسان جو 5 چیزوں کا مجموعہ, 5 چیزوں سے مل کے بنتا ہے. یہ بعد میں یہ اسی کا ایک سولوشن ہے. ان 5 چیزوں میں اگر کوئی ایک چیز بھی کم ہو تو اس کو نارمل انسان نہیں کہتے. سب سے پہلی چیز ہماری باڈی, ہمارا جسم. سب کو صحیح ہے, 2 ہاتھ, پیر, آنکھیں, ہم کہتے ہیں نارمل. کوئی چیز کم ہو گئی, کسی کا ہاتھ نہیں ہے, کوئی اور وجہ ہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ معذور ہے یا یہ ہینڈی کیپ ہے, یہ نارمل نہیں ہے. پہلی بات. تو دوسری بات, ہماری سول, ہماری روح. ہماری روح ہے نا جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں, ہم سوچتے ہیں, ہم باقی اور چیزیں کام کرتے ہیں. روح, ہماری اسپرٹ, ہماری روح ہمارے اندر ہے. جب ہم مرتے تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری روح ہمارے جسم سے الگ ہو جاتی ہے. باقی سب کچھ موجود ہے, روح ختم ہو گئی تو وہ انسان نارمل نہیں رہا. تو پہلی چیز کیا ہو گئی؟ باڈی. دوبارہ کال کریں. پہلی چیز سیکنڈ سول. اب تیسری چیز انٹیلیجنس, عقل. ایک نارمل انسان جو ہے وہ سوچتا سمجھتا ہے, اس میں عقل ہوتی ہے, وہ کام کی باتیں کرتا ہے, کبھی دوسروں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے. تو عقل بھی ہماری زندگی کا, ہمارے باڈی کا ایک حصہ ہے. جو لوگ عقل مند نہیں ہوتے ہم کہتے ہیں یہ نارمل نہیں ہے, یہ پاگل ہے, یہ بے وقوف ہے, اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ان کے لیے. تو تیسری چیز جو ضروری ہے وہ ہے انٹیلیجنس. ریپیٹ کرتے ہیں, 1 سیکنڈ, تھرڈ انٹیلیجنس. اب ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور چیز. ایک جو نارمل انسان ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے. کیا کرتا ہے وہ؟ ریئیکٹ کرتا ہے. ریئیکٹ کا مطلب کیوں کرتا ہے؟ اس میں ایموشنز ہوتے ہیں. کبھی اسے غصہ آتا ہے, کبھی وہ خوش ہوتا ہے, کبھی وہ ناراض ہوتا ہے, کبھی کسی بات پر وہ غمگین ہوتا ہے, رنجیدہ ہوتا ہے. یہ ساری فیلنگس ہے نا, اس کے ایموشنز ہوتے ہیں. جن لوگوں میں ایموشنز نہیں ہوتے ان کو بھی ہم نارمل نہیں کہتے. ایموشنز کیا ہے؟ اگر ہنسنے کی بات ہے تو ہنسو, رونے کی بات ہے تو پھر بھائی سب لوگ جو ہے وہ کسی بات پہ غمگین ہیں. ایک لڑکی جانا ہنسنے لگی, دیکھو کیسی پاگل ہے, کیسے عجیب ماحول ہے اور یہ ہنس رہی ہے یہاں پر, ہم اس کو نارمل نہیں کہیں گے. کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے, اس کا کوئی اسکرو ڈھیلا ہے, ایسی باتیں کرتے ہیں نا اس کے. تو ایموشنز بھی ہماری ایک نارمل انسان کی لائف کا حصہ ہیں. 4 چیزیں ہو گئی. 1 سیکنڈ, تھرڈ, 4 ایموشنز. اب the most important
انسان جو سوشل ہے، کوئی بھی اکیلا نہیں رہتا، ہم کسی نہ کسی کے ساتھ رہتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کزنس کے ساتھ، اپنے کلاس میٹس کے ساتھ، یہ سب ہمارے فرینڈس وغیرہ سب ہمارا کیا ہے، یہ ہماری سوسائٹی ہے، یہ ہمارا سوشل نیٹ ورک ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو یا جس کو کوئی جانتا نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا ہے، ہوں گے ایسے کہ بھائی مہمان آئے، ایک لڑکی ہم اس کے گھر میں کمرے میں گھس گئی، نہیں آ رہی سامنے، وہ سوشل نہیں ہے، تو کہتے ہیں یار دیکھو یہ عجیب لڑکی اندھیرے میں رہتی ہے، اس کو لوگوں سے ملنا جلنا نہیں آتا۔ تو معاشرہ بھی ہمارے ساتھ بہت ضروری ہے، ہمیں ایک دوسرے سے ملنا جلنا، اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، ماں باپ کے بغیر، فرینڈس کے بغیر، بہن بھائیوں کے بغیر ہماری لائف نہیں۔ یہ ان سے پوچھیں جو کسی کی وجہ سے اکیلے کسی ہاسپٹل میں پڑے رہتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ کس طرح کی زندگی ہوتی ہے۔ یہ 5 چیزیں مل کر ایک نارمل انسان بناتی ہیں۔ ہم ایک بار ان 5 کو ریپیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کریں گے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں۔ 5 تھنگ جو ہم نے بات کی آپ سے۔ نمبر 1 who third fourth fifth social، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پڑھیں دیکھیں کیا لکھا ہے اسکاؤٹ تحریک کا مقصد جو ہم بات کرنا چاہ رہے تھے، یہ بنیاد، یہ جو ہمارے 5 ایریاز ہیں، جو ہماری 5 چیزیں ہیں، اسکاؤٹنگ ہمیں ہیلپ کرتی ہے ان 5 چیزوں کو بہتر بنانے۔ ہر انسان کی، کوئی انسان زیادہ سوشل ہوگا، کوئی زیادہ انٹیلیجنٹ ہوگا، کوئی زیادہ ریلیجیس ہوگا، تو انسان کی ان صلاحیتوں کے حساب سے اس کو پروموٹ کرنا یہ اسکاؤٹنگ ہے۔ یہ 5 ایریاز ہیں جو دیکھیں لکھا ہے بیٹا، 5 ایریاز آف کیپیسٹی بلڈنگ، جو مثلا آپ میں سے کسی کو نعتیں پڑھنا آتی ہوگی، ہم چاہیں گے اس کو نعت کے مقابلے میں بھیجیں، اس کے لیے اس کو تیاری کروائیں۔ کوئی آپ میں سے اچھی اسپورٹس مین ہوگی، اسپورٹس ویمن ہوگی، کوئی آپ میں سے جو کوئی اچھی اس کا آئی کیو لیول زیادہ ہوگا۔ تو اس طرح سے جو ہے جو آپ کے اندر اسکلز ہیں ان کو امپروو کرنے کا نام جو ہے اسکاؤٹ، بالکل سمپل، جو آپ کی اسکلز ہیں ان کو امپروو کرنے کا نام اسکاؤٹنگ ہے۔ اب اسکلز کون کون سی ہیں، تم کیسے امپروو کرتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں نا۔ پہلی بات ہمارے پاس کیا ہے، اسپرچول ڈیولپمنٹ۔ اسپرچول ڈیولپمنٹ کا مطلب کیا ہے، ایک روحانی طاقت، اللہ سے لگا۔ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، جو بھی ہمارا مذہب ہو ہم اس لحاظ سے ہم انوالو ہوتے ہیں اپنی عبادتوں۔ یہ ہو گیا اسپرچول ڈیولپمنٹ۔ اس کے بعد انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، ہماری عقل کی تربیت، ہماری ذہنی صلاحیتوں کی تربیت۔ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو پروف کر رہے ہیں، کوئی سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو شوق ہے اس طرف جانے کا، کوئی کامرس کے اسٹوڈنٹس ہیں، کوئی اور سبجیکٹ ان کا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو امپروو کر رہے ہیں، اپنی عقل کو بڑھا رہے ہیں، اپنے آپ کو زیادہ بہتر کر رہے ہیں۔ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، مختلف ایکسرسائز۔ فزیکل ڈیولپمنٹ، جسمانی جو آپ کی ڈیولپمنٹ ہے، جسمانی نشوونما۔ جسمانی نشوونما کی سب سے ضروری چیز کیا ہے، اچھی غذا، بہترین ڈائٹری پلان۔ بہترین ڈائٹ پلان کا مطلب صرف بریانی نہیں ہے، اس میں ایک مکسنگ ہے، کیونکہ ہمارے کراچی میں اتفاق ایسا ہے کہ زیادہ تر بچیاں جو ہیں وہ یا تو بریانی کانشیس ہیں یا پھر جو ہے وہ باربیکیو، اور بلکہ سمجھیں کہ جو آئٹم فرائیڈ آئٹم جو ہے فاسٹ فوڈ جتنا بھی ہے وہ اس چکر میں پڑی ہوئی ہیں، اور اس چکر میں جو ہے فاسٹ چیزیں ان کی لائف کا حصہ بن گئی ہیں۔ خیر یہ ہو گیا آپ کے پاس فزیکل ڈیولپمنٹ، آپ اس کے لیے پراپر کھانا کھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں نا، یہ آپ کی زندگی۔ دین سوشل ڈیولپمنٹ، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم دوست بناتے ہیں، ہم کسی تقریب میں جاتے ہیں، شادیوں میں، میلاد میں، نانی کے گھر، ان سب چیزوں کی آپ کا انٹریکشن بڑھتا ہے لوگوں کے ساتھ، سیکھتے ہو آپ کے باتیں کیسے کرتے ہیں، غصہ اگر ہے تو کیسے برداشت کریں گے، یہ ساری چیزیں آپ سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے جی، ایموشنل ڈیولپمنٹ، یہ بہت ضروری ہے۔
ایموشنل ڈیولپمنٹ کیا ہے کہ جب آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو تب آپ کو کیسے ریئیکٹ کرنا ہے نا. بہت ساری باتیں امی آپ نے کہا امی آج جو ہے نا شامی کباب بنا لیں. آپ نے تو اس وقت جو ہے نا وہ مونگ کی دال بنی ہوئی تھی, آپ کو پسند تو نہیں آئی, لیکن کیا آپ ناراض ہوں گی امی پہ یا برداشت کریں گی؟ فیلنگز کیسی ہوں گی؟ آپ نے کوئی کام نہیں کیا, آپ کی امی کو غصہ آ گیا, آپ کیسے ریئیکٹ کرو گے؟ آپ کو پیٹنگ پہ جانا ہے, ابو سے اجازت لینی ہے, کیسے آپ ان کو جو ہے وہ بات سمجھائیں گے, کیسے ان کو جو ہے اپنی طرف راغب کریں گے؟ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کہلاتی ہیں ایموشنل ڈیولپمنٹ. ہم اب یہ ایکسرسائز کرتے ہیں, آپ کے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی ایکسرسائز کرتے ہیں. آپ جتنے بھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً آپ سب لوگوں کی کوئی نہ کوئی ڈیٹ آف برتھ ہے نا, ہر ایک کو پتا بھی ہوگی, کس کس کو دن بھی پتا ہے. دن کم لوگوں کو پتا ہے, کم لوگوں کو دن جو ہے, زیادہ تر لوگوں کو یہ لائف کا حصہ ہے. بہت سارے لوگوں کو ڈیٹ آف برتھ تو یاد رہتی ہے, دن یاد نہیں رہتے. اب جا کر اپنی امی سے پوچھنا, یا تو گوگل ہے نکالیں جی اپنی ڈیٹ ڈالیں, دن بھی آ جائے گا. جب میں اگلی مرتبہ آؤں تو سب کو اپنا دن بھی پتا ہو کہ کون سا آپ کا دن ہے. یہاں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ پری میڈیکل کے ہیں, پری انجینئرنگ کے ہیں, کامرس کے ہیں, آرٹس کے ہیں, کمپیوٹر کے بھی ہیں کیا؟ اسکاؤٹ کیمپ لیٹس گو. آپ کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم سب کے بہت ہی محترم اور ہردل عزیز ہمارے استاد بھی ہیں اور بہت سارے لوگوں کے استاد ہیں. جناب سید اختر میر صاحب جو کہ ہمارے صوبائی سیکریٹری ہیں اور اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر ہماری اس تقریب میں موجود ہیں یہاں پر, اور ہم آپ سب کی طرف سے سر کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں. اور اس امید پہ کہ سر یہاں پر جو اگر آئے ہیں اختر میر صاحب تو یقیناً آپ کی یہاں پر آمد جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ایک انرجی ثابت ہوگی اور ہم اس کو بہتر بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو اچھا میں اپنی بات آگے کرتا ہوں. آپ لوگوں میں سے بیٹا 4 فیکلٹیز ہیں نا, پری میڈیکل, پری انجینئرنگ, کمپیوٹر اور کامرس اور آرٹس. ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا کون آرٹس کا ہے, کون کامرس کا ہے, کون پری میڈیکل ہے, کون پری انجینئرنگ ہے. آپ کی کلیب بتائے گی کہ آپ کس سے بلانگ کرتے ہیں. میں کہوں گا پہلے کامرس, اسکاؤٹ کلیب ہوگی لیکن صرف کامرس والے, باقی لوگ نہیں. دیکھنا ہے ہمیں اندازہ ہو جائے کون زیادہ ہیں, اور یہ زرقا اور اس میں بتائیں گے کہ کون سے لوگ زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں میں. اوکے, سب سے پہلے آرٹس. میں کہوں تو پہلی بات ہے اسکاؤٹنگ میں کلیب کب ہوگی, جب کوئی لیڈر آپ کو کوشچن دے گا, اس کے بغیر نہیں. آرٹس کے اسٹوڈنٹ اسکاؤٹ کلیب لیٹس گو. اوکے, کامرس اسکاؤٹ کلیب لیٹس گو. اوکے, پری انجینئرنگ اسکاؤٹ کلیب لیٹس گو. اوکے, پری میڈیکل بات نہیں ہو گیا. پری میڈیکل اسکاؤٹ کلیب لیٹس گو. بولنے کی ضرورت کیوں گڈ. تو اندازہ ہو گیا کہ زیادہ تر بچے جو ہیں وہ پری میڈیکل سے بلانگ کرتے ہیں, لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا, اکثر اوقات تعداد سے کچھ نہیں ہوتا, کوالٹی جو ہے. اب باقی لوگ سوچتے ہیں کہ آپ کی جو کوالٹی ہے نا وہ آپ کو آگے لے کے جائے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ہے, گڈ. تو یہاں پر آپ لوگوں نے جو بھی کچھ کیا, جو بھی کچھ دیکھا, جو سمجھا, میں نے آپ کو اسکاؤٹنگ کی بہت ہی بیسک بتائی. اسکاؤٹنگ کیا کرتی ہے, آپ کو ہیلپ کرتی ہے آپ کو بہتر بنانے میں. جب آپ خود بہتر بن جاؤ گے
تو آپ دوسروں کی مدد بھی کر سکو گے، فیملی کی بھی، فرینڈس کی بھی، سوسائٹی کی بھی، ملک کی بھی، وہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا فارمیٹ اسکاؤٹنگ کا کیا ہوگا؟ آج ہمارا انٹروڈکٹری سیشن ہے. جو بچے اسکاؤٹنگ میں باقاعدہ شامل ہونا چاہیں گے، جبکہ ہیں، میں نے تو کہا تھا جو چلے جائیں، تو کوئی بہت سارے بچے گئے نہیں. آپ لوگوں کے لیے ایک کام آپ کی ٹیچر کریں گی، مس زرقا اور ان کے ساتھی جو کیا کام کریں گے آپ کے ساتھ، وہ آپ کے پیٹرول بنائیں گے. ایک تو ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے آپ نے جو ہوگا نا، میں اس کا جواب دیتا ہوں. ایک تو ہوتا ہے پیٹرول، PETROL، پیٹرول جو کہ آپ گیس اسٹیشن سے ڈلواتے ہیں، پیٹرول پمپ سے ڈلواتے ہیں. ایک ہے پیٹرول، PATROL. پیٹرول ایک ایسے گروپ کو کہتے ہیں جو مل کے کام کرتا ہے، پیٹرولنگ. تو پیٹرول بنائیں گے آپ کے اسکاؤٹنگ میں، پیٹرول ہوتے ہیں. انہوں نے کیا کیا، اگلی میٹنگ میں آپ کو بلایا، 6 7 یا 8 بچوں کا انہوں نے پیٹرول بنا دیا. اب ان کا کام ختم ہو گیا، اب آپ کا کام شروع ہوگا. یہاں سے اسکاؤٹنگ شروع ہوگی. پہلا کام کیا ہوگا اسکاؤٹنگ میں؟ آپ کو یہ اختیار دے دیا کہ آپ 6 7 یا 8 بچیاں جو ہے اپنا لیڈر منتخب کریں. یہ لیڈر نہ آپ کی پرنسپل بنا سکتی ہیں، نہ درجہ بنا سکتی ہیں، کوئی نہیں. یہ لیڈر بنانا آپ کا حق ہے. دیکھیں اسکاؤٹنگ کہاں سے اسٹارٹ کیا، آپ کے اندر کیا چیز آ گئی، ڈیسیژن میکنگ. اب 8 7 بچوں نے سوچا کہ اس کو لیڈر بنائیں، اس کو اچھا بولنا آتا ہو، یہ ہماری بات آگے کر سکے، جو بھی کچھ ہوگا وہ آپ نے کچھ پلان آپ نے. ٹھیک ہے. آپ نے اپنا گروپ بنا لیا، آپ نے اپنے لیڈر بنا لیا کہ یہ ہمارا لیڈر ہے. دوسرا کام وہ بھی آپ لوگ کرو گے، وہ اپنے اس گروپ کا، اپنے اس پیٹرول کا نام رکھنا. ہم ایک ڈائریکشن آپ کو دیتے ہیں کہ جو آپ کو نام جو رکھنے ہیں وہ اینیملس یا برڈس پہ رکھنے ہیں یا کلرز پہ رکھنے ہیں. زیادہ تر کالج جو ہے وہ اینیمل اور برڈس کو منتخب کر رہے ہیں. تو آپ نے سوچا کہ ٹھیک ہے، اب آپ کا اپنا آپشن ہو گیا کہ جی آپ نے جی سوچا کہ ہم جو ہے فیلکن پیٹرول رکھ لیتے ہیں، ہم ڈیئر رکھ لیتے ہیں، لائن رکھ لیتے ہیں، پینتھر رکھ لیتے ہیں، جو بھی کچھ آپ نے سوچا. اگر یہ ڈبلنگ ہے تو آپ کی ٹیچر آپ کی ہیلپ کریں گے، ورنہ یہ ذمہ داری آپ کی اپنی ہے. یہاں سے ساری کی ساری ایکٹیویٹیز آپ خود شروع کرو گے. اسکاؤٹ لیڈر کیا کرے گا، وہ آپ کو ہیلپ کرے گا امپروو کرنے میں، وہ آپ کو ہیلپ کرے گا ان بیچز کو کرنے میں جن بیچز کا تعلق ان 5 ایکٹیویٹیز سے ہے. یہ سارے بیچز جو بھی ہیں، میں تنویر صاحب کے سامنے آپ سے بات بہت ہی اہم کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ سر جو ہے اتھارٹی ہے بیچز کو آپ تک پہنچانے کے سلسلے میں. جب اسکاؤٹنگ اسٹارٹ ہوئی کالجز میں تو ہمارے پاس سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ اسکاؤٹنگ کے جو بڑے بیچز ہیں، جیسے PRS سب سے بڑا بیچ ہے روور اسکاؤٹس کے لیے. آپ لوگ کون سے اسکاؤٹس ہو؟ روور اسکاؤٹس. روور اسکاؤٹ کا سب سے بڑا بیچ PRS ہے. اس کو پاس کرتے کرتے 3 سال لگ جاتے ہیں. پہلے ہمدم بیچ پاس کریں گے، پھر استقلال کریں گے، پھر PRS کریں گے. تو ہم نے سر سے بات کی کہ سر ہمارے پاس تو بچے ہوں گے تقریباً 2 سال کے لیے، ہم یہ کرتے ہیں کہ سلیبس کو کوشش کرتے ہیں ہم 1.5 سال میں مکمل کر لیں تاکہ ان کی فائل پاس ہو. سر نے اس کی پرمیشن دی کہ ٹھیک ہے تاکہ بچے PRS کر سکیں، 4 ان کے لیے ہو، صدارتی ایوارڈ، صدارتی سرٹیفکیٹ ان کو مل سکے. یہ بات اب جب ٹائم آگے بڑھا تو 2 اور بیچز ہیں جو آپ کے لیے بڑا ٹارگیٹ بن گئے. وہ پوری دنیا کے اسکاؤٹس کے، ایک ہے اسکاؤٹ آف دا ورلڈ ایوارڈ. 1 سال کا ٹائم ہے اس کے لیے، پورا ایک سلیبس ہے کیا کیا کرنا ہے. 1 سال کا ٹائم ہے، اس 1 سال میں کوئی بھی بچہ اسکاؤٹ آف دا ورلڈ ایوارڈ حاصل کر سکتا ہے. اور ایک اور بیچ جو ہمارا وہ ہے ورلڈ اسکاؤٹس انوائرمنٹ بیچ. آپ جانتے ہیں کہ ماحولیات کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. بہت ساری چیزیں، آلودگی، گرین ہاؤس، گندگی، شور، ان سب میں ہم کیا کر سکتے ہیں. اس کے لیے پوری باقاعدہ ایک کٹ بنی ہوئی ہے، پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے. جو بچے کرنا چاہیں گے سلیبس سب کو ملے گا، 1 سال کا ٹائم ہے، اس کو کریں اور آگے بڑھتے رہیں. یہ اسکاؤٹنگ کا حسن. اختر میر صاحب جو ہیں، اختر میر صاحب کو 53 ایئرس ہو گئے اسکاؤٹنگ میں. 3 سال پہلے ہم نے آپ کی گولڈن جوبلی منائی تھی. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کس وقت سے سر جو ہے 3 سال گولڈن جوبلی پہ اور زیادہ ہو گیا. یعنی سر بھی شائن اسکاؤٹ کے طور پر شامل ہوئے تھے، پھر بوائے اسکاؤٹ، پھر لوور اسکاؤٹ. سر نے سارے اعلیٰ بیچ حاصل کیے تھے. PRS جو اس وقت بہت ہی ٹف بیچ تھا. سر آپ کو کون سا نمبر کیا ہے؟ 2 نمبر. پہلے سر ضرور صاحب تھے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ پورے پاکستان میں صدارتی ایوارڈ ایک بہت اہم ایوارڈ تھا اس زمانے میں. تو پہلے جو ہمارے
صدارتی ایوارڈ یافتہ تھے روبر اسکاؤٹ ہوتے ہیں حسن فیروز صاحب, جو اس وقت سندھ بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کے چیف پیٹرن ہیں اور ہمارے بہت ہی اہم رکن ہیں. اور دوسرے جو تھے پورے پاکستان ہوتے ہیں تنویر صاحب, جنہوں نے وہ صدارتی ایوارڈ حاصل کیا. Scouts left, let's go! اس وقت بہت مشکل تھا یہ ایوارڈ حاصل کرنا, تو صدر پاکستان اپنے ہاتھ سے دستخط کر کے یہ سرٹیفکیٹ دیتے تھے. میں نے جب صدارتی ایوارڈ حاصل کیا میرا 32واں نمبر تھا اس وقت, 32, اور بڑے لمبے عرصے کے بعد بہت مشکل سے کوئی اس کو کر پاتا تھا. اب اس کو تھوڑا آسان بنایا ہے. تو آپ لوگوں کے پاس ٹارگیٹ ہے, 2 ٹارگیٹ ہے. ہماری حیدرآباد کی 8 بچیاں جو ہیں یہ PRS کر چکی ہیں پچھلے سال. کالج ڈسٹرکٹ کی کالج ڈسٹرکٹ کا تعلق تھا, 8 بچیاں PRS کر چکی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی کر سکتے ہو. تو یہ ایک ٹارگیٹ لے کے آپ آگے چلیں گے تو آپ کے کالج کا نام, ہمارے صوبے کا نام سب بھی بہت آگے جائے گا. تو یہ بیٹا بیسک تھی. باقی جب ہم ٹریننگ میں کریں گے تو سیکھتے رہیں گے چیزوں کو. میں چاہوں گا عثمان اس تقریب کو آگے بڑھائیں, اور پھر ہم چاہیں گے کہ تنویر صاحب جو خاص طور سے آج کے تقریب میں ہمارے تشریف لائے ہیں تو آپ سے وہ مخاطب ہوں گے, لیکن پہلے عثمان جو ہے آپ کے ساتھ تھوڑا سا ایکٹیویٹی فیوچر جو آپ کی اب مین ایکٹیویٹی ہم کروانے والے ہیں. پہلی ایکٹیویٹی وہ یہ ہے کہ قومی ترانے کا ہم لوگ کمپٹیشن کروائیں گے کالجز کے درمیان. اس وقت جتنے کالجز ہمارے پاس رجسٹرڈ ہو جائیں گے ان بچوں کے درمیان, روورس کے درمیان یہ ایک کمپٹیشن ہوگا. اور انشاءاللہ جس طرح سر نے آپ کو گائیڈ کیا ہے, اگر ان رولز کو آپ فالو کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ فرسٹ یا سیکنڈ پوزیشن آپ کی ہو. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ کون سا پرائز لیں, تو آپ لوگوں کا کیا ٹارگیٹ ہے, اور اس کے لیے آپ لوگ انشاءاللہ محنت کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گی میڈم زرکا روبی. اس کے ساتھ ہی میں ہم اپنے صوبائی سیکرٹری صاحب تنویر صاحب کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ روسٹم پہ آئیں اور آپ لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. تنویر صاحب, اسکاؤٹس لیفٹ, لیٹس گو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب پروفیسر یوسف رحمانی صاحب, طلبہ صاحبہ اور علماء صاحبہ, کالج کا اساتذہ اور پیارے بچوں, آج یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے اتنی بڑی تعداد میں اس کالج کی طالبات. میں اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ آیا ہوں, لیکن درگاہ صاحبہ نے بلایا تھا, اس میں بھی اتنا ہی رش تھا اور اس کے بعد پھر سب غائب ہو گئے. پہلی تالیاں میرے لیے بجی تھیں اور اس کے بعد تالیاں بجانے والے سب غائب ہو گئے تھے. آج 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. میڈم جو ابھی آپ کے پرنسپل بن کے نئی آئی ہیں شاہدہ صاحبہ, وہ اکثر مجھے اورنگی ٹاؤن کے کالج میں آنے کے لیے کہتی تھیں کہ آپ وزٹ کریں. میں نے ان سے وعدہ کر رکھا تھا. ایک دن وہاں گیا تو معلوم ہوا کہ وہ موجود نہیں ہے, تو اس کالج میں بھی بچیوں سے بات کرنا رہ گیا. 2 دن پہلے ان کا فون آیا کہ جی میرا ٹرانسفر ہو گیا اور میں یہاں بلاک کے کالج کے اندر آ گئے, تو آپ یہاں پر آ جائیں. مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ وہ کالج ہے جہاں آلریڈی درگاہ صاحبہ موجود ہے. تو میں نے پھر معلوم کیا اور میں نے میڈم سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں آؤں گا. بعد میں جب مجھے بتایا گیا کہ درگاہ صاحبہ والے بلاک کا کالج ہے, تو میں نے کہا میڈم آپ کے یہاں تو ایک اچھی کوالیفائڈ ٹیچر موجود ہیں جو بچیوں کے لیے بڑا کام کر سکتے ہیں. تو میڈم کو بھی خوشی ہوئی اور پھر میں نے ریکویسٹ کی یوسف رحمانی صاحب سے اور علماء سے کہ آپ یہاں آئیں اور آ کے یہاں بچیوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ بھی آؤٹ رہیں. اس دعا کے ساتھ کہ آج کا یہ سیشن پہلا اور آخری سیشن نہ ہو بلکہ مستقل یہ سلسلہ جاری رہے انشاءاللہ. ایک لفظ ہے ناممکن, اردو میں کیسے لکھتے ہیں؟ نون الف نا, اس کے بعد ممکن, ٹھیک ہے نا, اور نا پہ اگر کک لگا دو تو کیا رہ جاتا ہے؟ تو آپ کو نا پر کک لگانی ہے, یعنی اس کو اڑا دینا ہے, اپنے پیر سے اڑا دینا ہے. یعنی کسی چیز کو ٹھوکر لگانا یا کسی چیز کو یہ کہنا کہ میں شکست دینا چاہتا ہوں تو اس کو کہتے ہیں ٹھوکر لگا دو, پیر سے اڑا دو. تو آپ نا پہ کک لگائیں. دنیا میں ہر چیز ممکن ہے نا, ممکن. ارادہ ہونا چاہیے, کوشش ہونی چاہیے,
بار بار کوشش ہونی چاہیے اور اتنی کوشش ہونی چاہیے کہ ہر چیز آپ کے لیے ممکن ہے. کوئی مشکل کام نہیں. محنت 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 اور ٹیکنکس وہ آپ کو آنی چاہیے. جب آپ کے پاس ٹیکنک موجود ہو, آپ محنت کریں گے تو کل آپ ڈاکٹر بھی ہوں گے, کل آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہوں گے, کل آپ جہاز بھی اڑا رہی ہوں گی, کل آپ کسی بڑے ادارے میں کام بھی کر رہی ہوں گی, اور ہو سکتا ہے کہ کل آپ اس ملک میں وزیر بھی بنیں. کوئی کمی نہیں ہے. اللہ نے آپ نے وہ تمام صلاحیتیں دی ہیں جو ہر اچھے بچے میں ہیں, ہر بچے میں ہونے چاہیے. وہ چھپی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں, انہیں اجاگر کرنے کا کام, انہیں نکھارنے کا کام اساتذہ کرتے ہیں جو بھرپور انداز سے یقیناً محنت کر رہے ہیں. آپ کی اتنی بڑی تعداد کالج کے اندر موجود ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کا یہ وہ کالج ہے کہ جہاں بچیاں ریگولر آتی ہیں, اور بچیاں ریگولر وہیں آتی ہیں جہاں اساتذہ انہیں پڑھاتے ہیں. یقیناً آپ کے اساتذہ بہت اچھے ہیں یا نہیں ہے؟ جبھی تو آپ کالج آتی ہیں یا امی زبردستی بھیج دیتی ہیں. اچھا, ایک چیز کا بیٹا آپ کو خیال رکھنا ہے, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو بغیر ناشتہ کیے کالج جاتے ہیں؟ یہ آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. ناشتے کے بغیر صبح فجر میں بلے سے اٹھ جائیں, ناشتے کے بغیر کالج نہیں آئے, ورنہ پریشانی ٹیچرز کو اٹھانی پڑتی ہے جب آپ کی طبیعت خراب ہو. اور بڑوں کا قول ہے, ہماری والدہ کہتی تھی کہ اگر گھر سے ناشتہ کر کے نہیں جاؤ گے تو پھر دن میں کہیں بھی کھانا نہیں ملے. کوشش کریں ایک کپ چائے پی لیں, پاپا کھا لیں, جو اویلیبل ہو, کوئی اس کے اندر وہ نہیں ہے. لیکن اٹھنے کے بعد, پانی کے بعد کوئی نہ کوئی غذا آپ کے جسم میں ضرور جانی چاہیے, اور اس کے بعد آپ کالج آئیں تو آپ بالکل پرفیکٹ اور خوش ہوں گے انشاءاللہ. پڑھائی میں بھی آپ کا دل لگے. یوسف رحمانی صاحب نے اسکاؤٹنگ کے بارے میں آپ کو بتایا ہوگا. اسکاؤٹنگ کی اسپیلنگ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہے اسپیلنگ؟ کیا ہو گیا؟ ایس اور سی کو ہٹا دو, کیا رہ جاتا ہے؟ ایکچوئل یہ ہے آؤٹنگ. پورے اسکاؤٹنگ میں کتنے الفابیٹ ہیں؟ ایس ٹی او یو ٹی آئی این 8. کتنے؟ 8 میں سے 6 آؤٹنگ کے اور 2 ایس سی. 2 ایس سی کیا ہوتا ہے؟ آپ کیسے لکھتی ہیں؟ فرسٹ ایئر سائنس کیسے لکھتے ہیں؟ ایس سی لکھتے ہیں. یعنی یہ کس کا مخفف ہے؟ سائنس کا. کس کا؟ کون سی آؤٹنگ؟ سائنٹیفک آؤٹنگ. اسکاؤٹنگ کے اندر سائنٹیفک آؤٹنگ ہے. اب اس کو حسابی قاعدے سے دیکھ لیں. 8 الفاظ ہیں نا, یہ الفابیٹ ہے. 6 آؤٹنگ, 2 سائنس, تو کیا ہوا؟ 80% کیا ہوا؟ اور 20%. تو 80% آؤٹنگ اگر موجود ہے تو یہ آپ کو کھلی فضا میں جینے کا, رہنے کا سلیقہ سکھاتا ہے. کیسے؟ آؤٹنگ میں آپ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ آؤٹنگ کرتے ہیں, پکنک پہ جاتے ہیں, رات بھر جاگتے ہیں, کھانا تیار ہو رہا ہوتا ہے, اور دن بھر سمندر کے کنارے ہڑبم مچا کے, شور مچا کے جب گھر آتے ہیں تو چہرے کالے ہو رہے ہوتے ہیں, عجیب سی حالت ہوتی ہے. یہ آپ کی آؤٹنگ ہوتی ہے. ہماری آؤٹنگ میں ایسا نہیں ہوتا. بچیاں خوبصورت ہی رہتی ہیں کیونکہ وہ پراپر ارینج کرتی ہیں آؤٹنگ کو, اور پھر اس کو اس آؤٹنگ میں انوالو بھی ہوتی ہے. ہماری آؤٹنگ کے 2 طریقے ہیں. ایک ہے کیمپنگ کے ذریعے, دوسرا ہے ہائکنگ کے ذریعے. کیمپنگ میں گھر سے باہر جا کر کسی بھی جگہ کیمپ لگاتے ہیں, 3 دن 5 دن 7 دن اسٹے کرتے ہیں. اس کیمپ کے اندر خیمہ ہوتا ہے, اپنے خیمے کی صفائی بھی کرتے ہیں, جھاڑو دینا, اس کو وہاں بستر لگانا, برتن دھونا, کھانا پکانا, یہ سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں. مختلف ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, کتنے بچیاں جو گھر میں برتن نہیں دھوتی, دیکھیں کتنی بچیاں جو گھر کے اندر کھانا کبھی نہیں پکاتی.
वेरी गुड, माशाल्लाह। अब तो फूड सेंटर जिंदाबाद। कितनी बच्ची हैं जो घर में बिस्तर नहीं लगाती? ये सब हमारी अम्मी करती है ना, या बड़ी बहनें करती हैं। लेकिन वहां जब आप कैंप पर जाती हैं तो ये सारे काम आपको करने होते हैं। जब आप ये सारे काम करती हैं तो आपको काम करने की आदत पैदा होती है। आप एक दूसरे के साथ मिलकर सफाई करते हैं तो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की आप में आदत पैदा होती है। और जब कोई काम आप अपने हाथ से करते हो तो आप में कॉन्फिडेंस पैदा होता है। यह है स्काउटिंग का पहला तरीका, आउटिंग का। दूसरा, हाइकिंग। एक जगह से दूसरी जगह सफर करना। पैदल सफर करें, साइकिल पे सफर करें, मोटरसाइकिल पे सफर करें, जहाज पे सफर करें, ट्रेन में सफर करें। आप अपने घर से कॉलेज तक आती हैं या उठा के कोई फेंक जाता है? जब आप एक जगह से दूसरी जगह सफर करती हैं तो आपकी दो आंखें रास्ते की हजारों चीजों को देखती हैं। आपको नजर आता है कि यार ये जो कपड़े की दुकान है ये नई खुली है, अम्मी को यहीं लेके आऊंगी। आपको बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आती हैं जो अट्रैक्ट करती हैं और फिर आपको याद रहती हैं। आप कहती हैं घर जाके वापस कि आज जब मैं कॉलेज से वापस आ रही थी तो फलानी जगह एक्सीडेंट हो गया था, ये वाकया हो गया था। इस किस्म की चीजें आप बताते हैं तो आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ती है, आपके मुशाहिदे में इजाफा होता है। नई जगहों से गुजरने के बाद आपको उन रास्तों के बारे में पता चलता है, उन इलाकों के बारे में पता चलता है कि आप इस इलाके में दाखिल हुए तो एक एरिया मखसूस है कि वहाँ पूरी कम्युनिटी के लोग बहुत ज्यादा होते हैं, रहते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज वहाँ उनकी मस्जिद भी मौजूद है, वहाँ उनकी जामिया भी मौजूद है। तो ये सारी चीजों के बारे में उसी वक्त पता चलता है जब हम आउटिंग करते हैं और हाइकिंग करते हैं। तो ये दो चीजें जो है वो जब आप करेंगे तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आपका एतमाद बढ़ जाएगा, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी और आप फिर अपने आप को मुफीद बनाने की कोशिश करेंगे। मुफीद किसे कहते हैं? फायदा पहुंचाने वाला। इस कमरे में कितने लोग हैं जो आपको फायदा पहुंचाते हैं, जो आपको रोजाना फायदा पहुंचाते हैं? टीचर, शाबाश। ये दो टीचर आपको रोजाना फायदा पहुंचाते हैं। क्या फायदा? आपको इल्म दे रहे हैं। ये टीचर जो है क्या ऐसे टीचर बन गए? पहला काम इन्होंने क्या किया? इन्होंने खुद इल्म हासिल किया, उसके बाद इन्होंने डिग्री हासिल की, फिर इन्होंने एजुकेशन के हवाले से जो जो ट्रेनिंग होगी वो हासिल की होगी, फिर एक मरहला तय करके 16-18 साल गुजार के फिर इन्हें मौका मिला होगा कि ये आपको फायदा पहुंचाने वाले। तो आपको भी अभी से फायदा पहुंचाने वाला बनना चाहिए। कैसे? आपका दिल चाहता है कि आपके घर के अंदर अगर खौलते हुए पानी में घर के किसी फर्द का हाथ जल जाए तो उसकी तकलीफ को कम करना चाहती हैं आप? कर सकती हैं। अगर तरीका मालूम है तो कर सकते हैं, नहीं मालूम तो बम ब्लास्ट होता है, मुख्तलिफ एम्बुलेंस से आती है, बम ब्लास्ट में उसकी एक टांग टूटती है, एम्बुलेंस में उठा के जब फेंकते हैं तो दो और टूट जाती हैं, क्योंकि उन्हें कैजुअलिटी को हैंडल करना नहीं आता। आप कॉलेज में खेल रही हैं, कोई आपकी चाहती बच्ची गिर जाती है, उसके खून निकलना शुरू हो जाता है, आपका दिल चाहेगा उसे बंद करें? हाथ की हड्डी टूट जाती है, आप चाहेंगे कि उसकी तकलीफ को कम करें? इसके लिए आपको उसकी नॉलेज आनी चाहिए कि फर्स्ट एड क्या है, किस तरह से तिब्बी इमदाद दी जा सकती है। जब आप ये चीजें अपने अंदर समो लेंगे, जब आप ये चीजें जान लेंगी तो फिर आपके लिए एक मौका होगा कि आप दूसरों के काम आ सकें। तो क्या आप दूसरों के को फायदा पहुंचाने वाला बनना चाहते हैं? उसके लिए हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप स्काउटिंग को ज्वाइन करें, स्काउट्स की एक्टिविटीज को ज्वाइन करें। तरीकाकार आपको रहमानी साहब ने भी बताया, आपको उदमा साहिबा ने भी बताया होगा, और फिर मैडम जरदा आपके साथ मौजूद हैं। आप अपना एक ग्रुप बना लें, हफ्ते में एक दिन जरूर कोशिश करें कि आप स्काउटिंग की एक्टिविटी करें, और उस एक्टिविटी को जब आप करने लगें तो आपको देखकर और बच्चियां भी आए। कितनी बच्चियां हैं जो ज़हनी तौर पर तैयार हुई हैं कि हमें स्काउटिंग करना चाहिए? ये तो 3-4 यूनिट आपके
माशाल्लाह। और कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो इसे कंटिन्यू रखना चाहती हैं? शाबाश। अच्छा शाबाश। आप में से कितनी बच्चियां हैं जिन्हें अंडा उबालना आता है? वेरी गुड। अंडा उबालना सबको आता है। बगैर बर्तन के अंडा उबालना कैसे आता है? बगैर बर्तन के कैसे उबालेंगे? पतीली धूप में रख देते हैं, आगे टपरी में। पतीली तो बर्तन हो गया ना, बगैर बर्तन के अंडा उबालना बताओ तुम। क्या क्या तब तो ये कैमरे क्या करते हैं, जब बर्तन पास करते हैं तो ये अपना सब डाल के उसमें डाल के मैंने एक इसमें डॉक्यूमेंट्री में देखा था। डॉक्यूमेंट्री में देखा था। और कुछ स्काउट बच्चे जो होते हैं वो बगैर बर्तन के अंडा उबाल सकते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? वो मैं बता देता हूँ। अंडा ले लिया, अंडे के ऊपर अखबार या टिश्यू पेपर गीला करके लपेट दें। मिट्टी ले, मिट्टी को भी गीला करें और उस अंडे के ऊपर लपेट दें, तो एक क्या बन जाएगा? गोला सा मिट्टी का गोला होगा जिसके अंदर अंडा होगा। आग जला करें, उसमें आग जलाएं। जब आग के कोयले दहकने लगे तो वो जो गोला है मिट्टी का वो उसके अंदर आप डाल दें। 10 मिनट तक उसे पड़ा रहने दें। 10 मिनट बाद बाहर निकालें, उसकी मिट्टी हटाएं, कागज हटाएं, अंदर उबला हुआ अंडा तैयार। कैसे? अंडे को उबालने के लिए पानी की जरूरत होती है, उसके ऊपर जो आपने मिट्टी लगाई, जो कागज लगाया है, उसने उसको नमी दी और बाहर से हरारत मिली तो अंदर से अंडा हुआ। ये ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो हम स्काउट बच्चों को सिखाते हैं, ताकि वो अगर सफर कर रहे हैं और उनके पास ये फैसिलिटीज नहीं है, बर्तन नहीं है, तो वो भूखे ना मर। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो बच्चे करते रहते हैं। मेरी दुआ है कि आप भी इस टीम में शामिल हो हमारी, और कोशिश करें कि स्काउट तहरीक के जरिए आप अपने अंदर नॉलेज का इजाफा करें। मुख्तलिफ जगह जाने का मौका मिलेगा, मुख्तलिफ लोगों से आपको मिलने का मौका मिलेगा। तो आप तैयार हैं बेटा इसके लिए? आपका बहुत शुक्रिया। कितने बजे से मैडम ने बिठाया हुआ आपको यहाँ पर? क्या बन गया? छुट्टी का टाइम हो गया, इसलिए सब बेचैन नजर आ रहे हैं। तो आपको शाबाश मिलनी चाहिए। शाबाश कैसे देती? अच्छा, अब आप अपना हाथ अपनी पीठ पे रखें। ऐसे शाबाश देनी है ना, लेकिन मेरे साथ हम लोग डिसिप्लिन में काम करते हैं। मैं कहूँगा शाबाश शाबाश, आप जवाब में कहेंगी शाबाश जोर से, और अपनी पीठ को धमकी दें। ठीक है? तैयार है? यार रेडी? शाबाश शाबाश, एक मरतबा शाबाश शाबाश, शाबाश शाबाश। और ये मैडम का, आपकी प्रिंसिपल का, यूसुफ रहमानी साहब का, उस्मा का, इनका हम शुक्रिया अदा करेंगे। मैं कहूँगा शुक्रिया शुक्रिया, आप इनकी तरफ इशारा करके कहेंगे शुक्रिया 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 शुक्रिया। आप सबका बहुत शुक्रिया। Scout Club, let's go! मैं तमाम स्काउट के तमाम जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, तरफ से मोहतरम सैयद अख्तर मीर साहब का बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपने इंतहाई वक्त निकाला, यहाँ पहुँचे और आप सिर्फ हाजिर हुए। यकीनी तौर पर बेटा आपने देखा होगा कि तजर्बा खुद जो है, अपनी पहचान आप है। अख्तर मीर साहब ने जो टाइम गुजारा स्काउटिंग में, जिस तरह से आपने उस चीज़ों को मैनेज किया, अब हम जो है इन चीज़ों को अगर आगे बढ़ाएंगे तो यकीनन इनके लिए खुशी होगी कि आगे जो लोग तैयार होने वो ज़्यादा मुतहर्रिक और आगे की तरफ जाने वाले लोग बन रहे हैं। आज हमारे लिए एक बहुत ही खुशी का मौका है कि इस वक्त हम गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज ब्लॉक के में मौजूद हैं, जहाँ हमने आज यहाँ की लोअर गर्ल्स के लिए स्काउटिंग के सेशन को बहुत कामयाबी से तकमील किया। हम चाहेंगे कि यहाँ की प्रिंसिपल साहिबा को भी अपने इस स्काउटिंग के जलसे में शामिल करें। हमारी ग्रुप स्काउट लीडर गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज ब्लॉक ए की मोहतरम प्रिंसिपल साहिबा को
स्कार्फ पहनाएंगी। ये स्कार्फ जो है इस बात की अलामत है कि हमें जो है हमेशा हमेशा सरबस्ती हासिल रहेगी आपकी। और मैं चाहूँगा कि इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे लिए बड़े बाइस फ़ख्र बात है कि हमारी कॉलेज के अंदर स्काउटिंग का आगाज़ किया, जिसमें मैं बहुत ममनून हूँ अख्तर मीर साहब और अपने प्रोफेसर यूसुफ रहमानी साहब की, और उनके साथ उज़्मा भी थी। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे लिए बहुत बाइस फ़ख्र हैं, क्योंकि जो आप लोग जानते हैं कि आजकल जो बच्चों का हाल है बहुत बुरा है, और वो पढ़ाई की तरफ भी ध्यान नहीं देते हैं और अपनी एनर्जी को जो है वो नेगेटिव एक्टिविटी की तरफ ले जाते हैं, जो मेरे लिए बड़ा तकलीफ़ का बायस है। तो मैं काफ़ी टाइम से जो थी अख्तर मीर साहब से मेरा कांटेक्ट था, और मैं वहाँ पर दूसरे कॉलेज में भी चाहती थी कि वो वहाँ पर हमारे साथ ज्वाइन करें, लेकिन बैड लक मेरी थी। लेकिन आज ये लोग तशरीफ़ लाए और हमारे यहाँ बाकायदा स्काउटिंग का आगाज़ हुआ है, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात पर कि उन्होंने हमारा साथ दिया। तो मैं इनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला इस चीज़ को जो है आगे भी दवाम बख्शे, और बहुत ममनून हूँ इनकी, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्लॉक के लिए हम फोकल पर्सन का जो इंतखाब किया है, मैडम ने हमारे पास हमारी सीनियर प्रोफेसर ऐसा सुना यहाँ पे मौजूद हैं, और मैडम जो इनको स्कार्फ पहनाएंगी, और ये हमारी मुस्तकिल जो है ना वो मेंबर बनेंगी और एज अ फोकल पर्सन हमारे साथ वर्किंग करेंगी इंशाल्लाह। ये लीजिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत अता फरमाए।